السلام علیکم، میں عمر فاروق AN اخبار ارکان کے ساتھ حاضر ہوں۔ برما میں روہنگیا مسلمانوں کو غیر ملکیوں کے لیے مخصوص شناختی کارڈ زبردستی تھمانے کے لیے علماء کرام اور علاقے کے معززین کو فوج حراست میں لے رہی ہے اور غیر قانونی عقوبت خانوں میں انہیں لے جا کر بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مونگڈو اور بوتھیڈانگ شہر کے علماء کرام کو خاص ہدف بنایا گیا ہے۔ ایک طرف حکومت تشدد اور جبر سے کام لے رہی ہے تو دوسری طرف ایسے غیر روہنگیوں کو روہنگیا بنا کر میڈیا کے سامنے لایا جا رہا ہے جنہوں نے نیشنل ویریفیکیشن کارڈز حاصل کیے۔ حکومت ایسے لوگوں کے ذریعے میڈیا میں پروپیگنڈا کر کے روہنگیا مسلمانوں کو مشکوک بنانا چاہتی ہے۔ بنگالی افراد کو روہنگیا بنا کر پیش کر کے روہنگیا مسلمانوں کو بھی باور کرایا جا سکے کہ روہنگیا افراد بھی حکومت کے تجویز کردہ کارڈز حاصل کر رہے ہیں، جبکہ اراکان کے روہنگیا مسلمان ان افراد سے اچھی طرح واقف ہیں کہ ان کو حکومت کن مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے اور ایسے افراد کا تعلق کہاں سے ہیں اور کون ہیں۔ روہنگیوں نے واضح موقف اختیار کر رکھا ہے کہ ان پر برمی حکومت کا کوئی غیر قانونی حربہ اور تشدد کارگر نہیں ہوگا اور وہ کسی بھی صورت میں غیر ملکیوں کے لیے مخصوص کارڈز نہیں لیں گے۔ اراکان کے سرحدی شہر مونگڈو کے گلی کوچوں، گھاٹیوں اور کھیتوں سے روہنگیا مسلمانوں کی اجتماعی قبروں سے ہڈیاں برآمد ہو رہی ہیں، جہاں برمی فوجوں نے گزشتہ سال 9 اکتوبر کے بعد روہنگیا معصوم بچوں، نوجوانوں اور خواتین کو گولیاں مار کر یا زندہ دفن کر دیا تھا۔ شمالی مونگڈو کے ہر طرف انسانی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ شمالی مونگڈو کا علاقہ بے آباد ریگستان ہے، جہاں ہڈیاں نامعلوم انسانوں اور جانوروں کی نظر آیا کرتی ہیں۔ اراکان میں انسانوں کی ہڈیاں ہی نظر آ رہی ہیں کیونکہ ان کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا گیا۔ اب علاقہ مکین ان ہڈیوں کو نکال کر اسلامی طریقے کے مطابق دوبارہ دفن کر رہے ہیں۔ ان میں سے کسی کو بھی یہ نہیں معلوم کہ ان کے پیاروں کے باقیات کہاں اور کون سے ہیں۔ ان بدنصیبوں کو شدید تشدد کے بعد موت کے گھاٹ اتار کر بغیر جنازے و کفن گڑھے کھود کر دفن کر دیے گئے تھے۔ برطانوی ممبر پارلیمنٹ اور شیڈو کابینہ کے ممبر عمران حسین چودھری نے بریڈ فورڈ برطانیہ میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ برما کے روہنگیا مسلمانوں کے حقوق کی بحالی کے لیے وہ برطانوی پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ انہوں نے برما میں روہنگیا مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کے شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اراکان میں خوراک اور ادویات پہنچانے کے لیے راہداری کھولنے پر زور دیا۔ انہوں نے اقوام متحدہ سے بھی اپیل کی کہ برما کے مسئلے پر فوری مداخلت کرے۔ اس تقریب سے بریڈ فورڈ کے لارڈ میئر جیف ریڈ نے بھی خطاب کیا۔ جیف ریڈ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ برما میں روہنگیا مسلمانوں پر ظلم بند ہونا چاہیے۔ تقریب میں بریڈ فورڈ کے معزز شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کا اہتمام روہنگیا آرگنائزیشن آف UK نے کیا تھا۔ ملائیشیا سے اراکان کے بے گھر روہنگیا مسلمانوں کے لیے گزشتہ ماہ ایک جہاز امدادی سامان لے کر برما پہنچا تھا۔ برمی حکام نے جہاز کے ساتھ جانے والے امدادی کارکنوں کو متاثرین میں امدادی سامان کی تقسیم کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا اور موقف اختیار کیا تھا کہ برمی حکام امدادی اشیاء کو خود تقسیم کریں گے۔ فوڈ فلوٹیلا کی انتظامیہ نے 500 ٹن سے زائد امدادی سامان برمی حکام کے حوالے کیا تھا، جنہیں اب تقسیم کے نام پر برائے نام چند غیر ضروری سامان کی ایک تھیلی 3 سے 4 گھروں میں تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ میانمار کے حکام روہنگیا مسلمانوں کے لیے کسی بھی امدادی ادارے کی جانب سے دی جانے والی امدادی اشیاء کے بڑے حصے کو خورد برد کر لیتی ہے اور اب بھی فوڈ فلوٹیلا کی امدادی اشیاء کے بڑے حصے کا غبن کیا گیا ہے۔ برمی حکام امدادی اداروں کو امدادی کام کرنے سے روک کر 3 مقاصد حاصل کر رہے ہیں۔ پہلا مقصد حقیقی صورتحال کو دنیا سے مخفی رکھنا، دوسرا مقصد کرپشن اور تیسرا روہنگیا مسلمانوں کو بھوک اور بیماریوں سے مارنا ہے۔ یہ تھی اس ہفتے کی خاص اور اہم خبریں۔ اگلے ہفتے نئے خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اجازت چاہتا ہوں۔